الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون صدقت یا رب العالمین وبلغنا رسولك النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه انتہائی قابل صد احترام میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، اسلامی سال 1444 ہجری کا دوسرا مہینہ ماہ سفر المظفر کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ قمری مہینہ ہے۔
اور اس کا نام سفر ہے. 3 حروف پر مشتمل اس کا نام ہے صاد فا را. اس کے بہت سارے معنی آتے ہیں. ایک معنی اس کا خالی ہونے کا، ایک معنی اس کا خالی ہونا ہے کہ عرب کے اندر اس ماہ مبارک میں لوگوں کے گھر خالی ہوا کرتے تھے. ماہ محرم چونکہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، تو ماہ محرم میں عرب والے جنگ و جدال اور قتال کو روک دیا کرتے تھے. ماہ محرم کے احترام کی وجہ سے ان لوگوں کے ہاں جنگ بندی ہو جاتی، لڑائی اور قتال ماہ محرم شروع ہوتے ہی وہ بند کر دیا کرتے تھے. اور پھر جو ہی محرم کا مہینہ ختم ہو جاتا، سفر کا مہینہ شروع ہو جاتا، تو پھر یہ لوگ اپنے وہ معاملات، جنگ و جدال، لڑائی، قتل و قتال کے لیے اپنے گھروں سے نکل جایا کرتے تھے اور گھروں کو خالی چھوڑ دیا کرتے تھے. اس لیے سفر کا ایک معنی خالی ہونا بھی لکھا گیا ہے. اور عموماً جہاں بھی دیکھا جائے تو اس ماہ مبارک سفر کے ساتھ المظفر بھی لکھا ہوتا ہے. سفر المظفر. مظفر کا معنی ہے کامیابی. تو گویا پتہ چل گیا کہ سفر المظفر یہ کامیابی کا مہینہ ہے، جبکہ اس ماہ مبارک کے متعلق زمانہ جاہلیت کے لوگوں میں بہت سارے توہمات پائے جاتے تھے. اس ماہ مبارک کے متعلق لوگوں نے، زمانہ جاہلیت کے لوگوں نے بڑے عجیب و غریب اور غلط قسم کے عقائد گھڑ لیے تھے. اور آج وہی غلط عقائد، نظریات، وہی توہم پرستیاں، وہی خوف و ہراس آج ہمارے اندر بھی پایا جا رہا ہے. جو غلط عقائد اور نظریات اور توہمات زمانہ جاہلیت کے لوگوں کے تھے ماہ سفر کے بارے میں، وہ آج پھر مسلمانوں میں دوبارہ پائے جا رہے ہیں. عرب لوگوں کا خیال تھا، وہ کہتے تھے سفر، انسان کے پیٹ کے اندر ایک سانپ ہوتا ہے جو بھوک کے وقت انسان کو اندر سے ڈستا رہتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے. شدت بھوک کی وجہ سے بسا اوقات آدمی مر جاتا ہے. کبھی وہ کہتے کہ سفر انسان کے اندر پسلیوں اور جگر کے درمیان کیڑے ہوتے ہیں، یہ ان کو سفر کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے، جیسے یہ ارکان انسان کو ہوتا ہے.
کبھی وہ لوگ کہتے کہ سفر کے معنی ہیں پیٹ کی بیماریاں، جس کی وجہ سے جس بیماریوں میں انسان مبتلا ہو کر بالآخر ہلاک ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ عجیب و غریب قسم کے توہمات، شکوک و شبہات ان لوگوں کے دلوں میں مائے سفر کے متعلق ہوا کرتے تھے۔ اور عرب کے لوگ جتنی بھی توہمات میں، شکوک و شبہات میں مبتلا تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام توہمات کی تردید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا عدوى ولا ہام ولا سفر۔ عدوى کہ بیماری متعدی نہیں ہے، ایک سے بیماری دوسرے کو نہیں لگ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ عرب کے لوگوں میں یہ وہم تھا، ان کا یہ خیال تھا کہ بیمار آدمی کے پاس آنے جانے سے دوسرا آدمی بھی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، لہذا بیمار کی خدمت نہ کی جائے، اس کے قریب نہ جایا جائے۔ ایک سے بیماری دوسری کو لگ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی، لا عدوى، بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگ سکتی جب تک میرا رب نہ چاہے۔ آپ نے یہ بات فرمائی تو ایک شخص کھڑا ہوا، کہ اللہ کے رسول پھر کیا بات ہے کہ صحرا میں صحیح سلامت تندرست طاقتور اونٹ ہوتے ہیں، ایک خارشی اونٹ ان میں گھس جاتا ہے اور دوسروں کو بھی خارش لگا دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتلاؤ اس پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی ہے؟ اس پہلے اونٹ کو بیماری خارش اللہ کی مشیت، اللہ کے حکم، اللہ کی مرضی سے لگی ہے، دوسرے کو بھی لگے گی تو اس کی مرضی اور اس کے حکم کے مطابق لگے گی۔ یہ عقیدہ اور نظریہ غلط ہے کہ بیماری متعدی ہے، دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ ولا ہامہ، ہامہ ایک جانور کا نام ہے۔ عرب والے کہتے تھے کہ یہ جانور مردے کے سر سے نکلتا ہے اور یہ اڑتا رہتا ہے۔ بعض کہتے تھے کوئی قتل ہو جائے تو مقتول کے سر سے یہ جانور نکلتا ہے اور یہ اڑتا ہے اور روتا رہتا ہے، شور کرتا رہتا ہے کہ میرا قاتل کہاں ہے، میرا قاتل کہاں ہے۔ اور جس گھر سے یہ گزر جائے اس گھر میں آفتیں آتی ہیں، اس میں مصیبتیں آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے اور نظریے کی بھی تردید فرمائی ہے۔ فرمایا ولا ہامہ، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ولا سفر، مائے سفر کے متعلق زمانہ جاہلیت کے لوگوں میں یہ توہمات پائے جاتے تھے، خیالات پائے جاتے تھے کہ ماہ سفر میں آسمان سے بلاؤں کا، لولے لنگڑے جنات کا نزول ہوتا ہے، آفتوں کا نزول ہوتا ہے، مصیبتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آفتوں، مصیبتوں، جنات کا، بلاؤں کا تعلق ماہ سفر کے ساتھ جوڑ دیا۔
اور لوگوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا جاتا تھا. آپ نے فرمایا ولا سفرا، سفر کے متعلق جتنے بھی زمانہ جاہلیت کے توہمات اور خیالات ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور آج اگر دیکھا جائے تو یہ سارے توہمات آج مسلمانوں کے اندر پائے جا رہے ہیں. سفر کا مہینہ شروع ہوتے ہی لوگ خوف و ہراس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اللہ معاف کرے اس مہینے کا نام تبدیل کر کے ترتیزیوں والا مہینہ رکھ دیا. نام کیا ہے؟ سفر المظفر، کامیابی کا مہینہ. لیکن ترتیزیوں والا مہینہ مشہور ہو گیا. ابھی میں گھر میں تھا تو میری بچی اسکول سے آئی تو مجھے کہتی پاپا یہ کون سا مہینہ ہے؟ میں نے کہا سفر. میں نے کہا کیوں بیٹا خیریت؟ کہتا اس مہینے میں تو لڑکیاں اسکول میں کہہ رہی تھی کہ اس مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، جنات ہوتے ہیں. جنات ہر وقت موجود ہوتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، زمین پہ رہ رہے ہیں، جگہ جگہ ان کے ٹھکانے ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں. ہم انہیں نظر آتے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتے. وہ بھی مکلف ہیں. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ فرماتے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہماری طرح ان کی شادیاں ہوتی ہیں، غم ان پہ آتے ہیں، ان کے معاملات ہوتے ہیں. ہم انہیں نظر آتے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتے. لیکن قیامت کے دن جب جنت میں چلے جائیں گے اللہ کے فضل سے تو جنات بھی جنت میں جائیں گے، لیکن جنت کے اطراف میں رہیں گے، درمیان میں نہیں رہیں گے. اور پھر وہ ہمیں نظر آئیں گے، ہم انہیں نظر نہیں آئیں گے. اللہ کی مستقل مخلوق ہے، زمین پہ رہ رہی ہے. لیکن یہ عقیدہ اور نظریہ کہ سفر میں آسمان سے لولے لنگڑے جنات نازل ہوتے ہیں، یہ غلط عقیدہ ہے، یہ توہم پرستی ہے، یہ زمانے جاہلیت کے لوگوں والے عقائد اور نظریات ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے. اچھا، اس کے جو ابتدائی 13 دن ہوتے ہیں ان کو تو بڑا مشکل اور بڑی مصیبت والے دن سمجھے جاتے ہیں. پہلے ابتدائی 13 دن لوگ بڑے خیال سے، بڑے اختیار سے قدم رکھتے ہیں. بعض علاقوں میں عورتیں نکلتی تو ہوش ہوش کی آوازیں نکالتی ہیں، اگر جی کہ پاؤں کے نیچے کہیں جن کا بچہ نہ آ جائے. اور جب 13 دن گزرتے ہیں تو پھر وہ کالے چھولے جس کو گھنگنیاں کہتے ہیں وہ پکا کے تقسیم کرتے کہ شکر ہے 13 دن خیر خیریت نال ترتیزیاں گزر گئی. آج مسلمان عقیدے کا، نظریے کا اتنا کمزور ہو چکا ہے، محرم کو 10 دنوں کا بنا دیا، سفر کو 13 دن کا بنا دیا، ربیع الاول کو 12 دن کا بنا دیا. 13 دن گزرنے کے بعد لوگوں میں خوف و ہراس ختم ہو جاتا ہے. اگے جی ترتیزیاں گزر گئی ہیں. بھائی جب تک اللہ نہ چاہے، جنات تو کیا، جنات کا باپ بھی آ جائے کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا. جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے، اس کے حکم سے، اس کی مشیت سے ہوتا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر ساری کائنات جمع ہو جائے اور تجھے فائدہ پہنچانا چاہے، نفع پہنچانا چاہے، لیکن اللہ نفع نہیں پہنچانا چاہتا تو ساری کائنات مل کر بھی تجھے نفع نہیں دے سکتی.
اور اگر ساری کائنات مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے، سب کی کوشش ہے کہ تجھے نقصان پہنچ جائے، اللہ نہیں چاہتا کہ تجھے نقصان پہنچے، تو ساری کائنات مل کر بھی تجھے نقصان نہیں دے سکتے۔ تقدیر لکھی جا چکی ہے، تقدیر کا قلم خشک ہو گیا، اٹھا لیا گیا ہے۔ جو کچھ اللہ نے مقدر میں، تقدیر میں لکھ دیا وہ ہو کر رہے گا۔ جو تقدیر میں اللہ نے لکھا ہی نہیں ہے وہ کسی کا باپ ہی نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم نے ہمیں ایک عقیدہ اور نظریہ دیا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی کے ذات سے ہوتا ہے، نفع بھی وہی دیتا ہے، نقصان میں بھی وہی مبتلا کرتا ہے، بیماری بھی وہی لگاتا ہے، شفا بھی وہی دیتا ہے۔ حالات کا اتار چڑھاؤ اسی کے اختیار میں ہے۔ کبھی حالات سازگار ہوں گے، کبھی ناسازگار ہوں گے، کبھی غم آئے گا، کبھی خوشی آئے گی، کبھی صحت ہوگی، کبھی بیماری ہوگی، کبھی تنگی ہوگی، کبھی وسعت ہوگی۔ یہ سب اللہ نے انسان کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اگر اللہ نے تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں۔ وما یمسک، اور اگر اللہ نے تیرے لیے رحمت کے دروازے بند کر دیے اسے کوئی کھول نہیں سکتا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زور والا ہے، حکمت والا ہے۔ ایک اور مقام پہ قرآن کریم نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اگر اللہ تیرے ساتھ تکلیف کا ارادہ کر لے، مصیبت کا ارادہ کر لے، غم کا ارادہ کر لے، پریشانی کا ارادہ کر لے، فلا کاشف لہ الا ہو، تجھ سے اس تکلیف کو، اس دکھ اور غم کو، اس بیماری اور پریشانی کو کوئی دنیا کی طاقت دور نہیں کر سکتی مگر اللہ ہی دور کرے گا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر رب تعالی تیرے ساتھ خیر کا ارادہ کر لے، بھلائی کا ارادہ کر لے، تجھے نفع دینا چاہے، تجھے خوشی دینا چاہے، تجھے نعمت دینا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کے اس فضل کو تجھ سے دور نہیں کر سکتی۔
یصیب بہ من یشاء من عبادی، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، کسی کو غم میں مبتلا کرتا ہے، کسی کو خوشی میں مبتلا کرتا ہے، کسی کو نعمت دے دیتا ہے، کسی سے نعمت کو چھین لیتا ہے، کسی کو بیمار کر دیا ہے، کسی کو صحت یاب بنا دیا ہے، کسی کے ہاں خوشی ہے، کسی کا ہاں غم ہے، یہ سب اسی کے فیصلے ہیں۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت نے بتلا دیا اگر اللہ تبارک و تعالی تیرے ساتھ حالات کی تنگی کا ارادہ کر لے تو کوئی ان حالات کو بدل نہیں سکتا۔ اللہ حالات اچھے کر دے کوئی خراب نہیں کر سکتا، خراب کر دے کوئی اچھے نہیں کر سکتا۔ سب اسی کی منشا، اسی کی مرضی، اسی کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اور انسانوں پر جب حالات آتے ہیں، حالات ناسازگار ہو گئے، حالات تنگ ہو گئے، غموں میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، تو یہ انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، یہ ہمارے اپنے برے اعمال کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ پھر اللہ پر گلے شکوے نہیں ہونے چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ فرماتے ہیں خشکی میں بھی، تری میں بھی فساد برپا ہے۔ آج خشکی میں بھی فساد ہے، تری میں، سمندروں میں بھی فساد ہے، کہیں سیلاب ہے، کہیں زلزلے ہیں، کہیں بد امنی، قتل و غارت ہے۔ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا، کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، اللہ اپنے ان گناہگار بندوں کے بعض برے اعمال کی ان کو سزا دیتا ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ باز آ جائیں، لوٹ آئیں۔ سارے برے اعمال کی سزا نہیں مل رہی، اگر سارے برے اعمال کی سزا مل گئی، 1 سیکنڈ سے پہلے کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی۔ بعض برے اعمال کی اللہ سزا دے رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے، اللہ جھٹکے دے رہا ہے، ہمیں ہلا رہا ہے، باز آ جاؤ۔ حالات ہم خود خراب کرتے ہیں برے اعمال کر کے۔ قرآن پاک نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا ساتھی ہے، ایمان والوں کا دوست ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کو کفر و شرک، بدعات اور رسومات کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور وہ لوگ جو کافر ہیں شیطان ان کے دوست بنے ہوئے ہیں،
ایمان والے رحمان کے دوست ہیں، کافر شیطان کے دوست ہیں۔ شیطان ان کافروں کو روشنی سے، نور سے نکال کر کفر کے اندھیروں میں دھکیل رہے ہیں۔ رحمان اپنے دوستوں کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی میں داخل کرتا ہے۔ شیطان اپنے دوستوں کو اسلام کی روشنی سے نکال کر کفر کے اندھیروں میں داخل کرتا ہے۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ شیطان کے جو دوست ہیں، جو اسلام کی روشنی سے محروم ہیں، فرمایا یہ آگ والے ہیں، ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ تو اس آیت سے پتہ چل گیا کہ ایمان حالات کے اچھا ہونے، خوشی ملنے، نعمتوں کے ملنے کا ذریعہ ہے۔ ایمان اللہ کی دوستی کا ذریعہ ہے، اور کفر اللہ کی نعمتوں سے محروم ہونے، اسلام کی روشنی سے محروم ہونے، اللہ کی رحمت سے محروم ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو جن کے اعمال، جن کے کردار، جن کے اخلاق، جن کے معاملات اچھے ہیں، اللہ نے ان کو خوشیوں میں رکھا ہوا ہے۔ اور جو اللہ کے نافرمان ہیں، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، پھر اللہ کی گرفت ان پہ آتی ہے، اللہ کا عذاب ان پہ آتا ہے، اللہ کی پکڑ ان پہ آتی ہے۔ تو حالات، ہمارے گناہوں کی وجہ سے حالات خراب ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو، کسی کے نفع اور نقصان کا تعلق مائے سفر کے ساتھ نہیں ہے۔ سفر میں نہ کسی کو نقصان مل سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے، نہ کسی کو فائدہ مل سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ بعض لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ منحوس ہے، اس میں اپنی خوشیاں، شادیاں وغیرہ، نکاح وغیرہ نہیں کرتے۔ اور کیا کہتے ہیں کہ سفر کی شادی صفر ہوتی ہے، سفر کی شادی صفر ہوتی ہے، ناکام ہوتی ہے، نعوذ باللہ۔ اور جو ہی سفر کا مہینہ گزر جاتا ہے، پھر یہ لوگ اپنے ترتیب، اپنے رسم و رواج اور اپنی خوشیاں شروع کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے جو ہجرت کا سفر شروع کیا تھا، وہ اس ماہ سفر المظفر میں شروع کیا تھا۔ اگر یہ ماہ مبارک ناکامی کا مہینہ ہے تو پھر میرے نبی کیوں سفر شروع کرتے؟ مشرکین مکہ سفر کو منحوس سمجھتے تھے، زمانہ جاہلیت کے لوگ سفر کو منحوس سمجھتے تھے، اور آج کا مسلمان بھی سفر کو منحوس سمجھتا ہے۔ نہیں کرتے شادیاں اس ماہ مبارک میں۔ اور زمانہ جاہلیت کے لوگ غلط فعل بھی نکال لیا کرتے تھے، کام کے لیے نکلتے، پرندے کو اڑاتے، اگر وہ دائیں اڑ جاتا تو کہتے آج کا دن اچھا ہے، نکلتے ہیں، جاتے ہیں کام کے لیے۔ اگر وہ بائیں اڑ جاتا تو کہتے اج نہ تیڑا گندہ نے، نعوذ باللہ، اج ناکامی ہے۔ غلط فعل لیا کرتے تھے، غلط فعل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی ہے، پرندے کے ادھر ادھر اڑنے سے کسی کی ناکامی اور کامیابی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نہ چاہے تو پرندہ پاویں جدھر مرضی اڑ جائے، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔
جدھر مرضی اڑ جائے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک میرا رب نہ چاہے. یا گھر سے نکلتے نا اور کسی کے ساتھ طبیعت نہ لگتی، اگر وہ سامنے آ جاتا تو وہیں سے واپس آ جاتے، اگے پیڑا بندہ منہ لگے جی ناکام ہے جی. آج یہ باتیں ہمارے اندر پائی جاتی. دنیا جہان کی آفتوں کو، دنیا جہان کی مصیبتوں کو، دنیا جہان کی بلائیوں کو، دنیا جہان کے مصائب کو ہم نے لا کر سفر میں جمع کر دیا، اور اس مہینے کا، اس کامیابی والے مہینے کو ہم نے تبدیل کر کے ناکامی کا مہینہ بنا دیا. مشرکین مکہ ایسا کیا کرتے تھے، مہینوں میں تبدیلیاں کر دیا کرتے تھے. ایک سال چاہتے تو محرم کو سفر پہ جگہ لے جاتے، اگلے سال چاہتے تو سفر کو محرم کے مہینے پہ لے آتے، مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے، اپنا کام نکالنے کے لیے. قرآن نے فرمایا جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا اسی دن سے مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور 4 مہینے ان میں حرمت والے ہیں، اور ان کی حرمت اسلام سے پہلے بھی تھی اور اسلام کے بعد بھی ہے. اور مہینوں کی ترتیب ہے، کوئی سفر کو محرم نہیں بنا سکتا، کوئی محرم کو جو ہے رجب نہیں بنا سکتا، کوئی رجب کو رمضان نہیں بنا سکتا. جو ترتیب اللہ نے روزے اول سے رکھی ہے وہی ترتیب قیامت تک چلے گی. اور ایک اور غلط عقیدہ اور نظریہ اس ماہ مبارک کے متعلق، آخری بدھ جو اس مہینے کا ہوتا ہے، آخری 4 شنبہ آیا غسل صحت، نبی نے فرمایا اپنی طرف سے من گھڑت باتیں بناتے ہیں ظالم کے بچے. کہتے ہیں نبی یہ پاک بیمار ہوئے، یہ مہینہ منحوس تھا اس لیے نبی یہ پاک بھی اس مہینے میں بیمار ہوئے. اور بعض لوگ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کسی چیز نے ڈرا لیا تھا. ہر چیز میرے نبی کی عزت کیا کرتی تھی، جانور بھی میرے نبی کا احترام کیا کرتا تھا، پتھر بھی میرے نبی کا احترام کیا کرتا تھا، درخت بھی میرے نبی کا احترام کیا کرتا تھا. نہیں کرتا تو انسان ظالم نہیں کرتا، یہ گستاخی کر دیتا ہے، یہ نبی کی شان میں بکواس کرتا ہے. اکھے جی آخری بدھ کو نبی پاک بیماری سے ٹھیک ہو گئے تو پھر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میٹھی روٹیاں پکائی تھی جی، گڑ، چینی اور گھی میں روٹیاں پکا کے تقسیم کی تھی. اس وقت چینی کتنی ہے جی؟ اس وقت یہ چیزیں کہاں تھی؟ تمہاری باپ کی فیکٹریاں چلتی تھی اس وقت. کون سا گھی تھا؟ کون سی کمپنی کا تھا؟ چینی کہاں سے آئی؟ گڑ کہاں سے آیا؟ اپنے پیٹ کے سور کو بھرنے کے لیے الزام دوسروں پہ لگاتے ہیں. بس وہ بات بہانہ بنا کے جا کے چوریاں پکاؤ جی، چوری بناؤ جی. یہ غلط عقیدہ اور نظریہ ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھیے، نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے آخری تاریخ کو بیمار ہوئے. 28 یا 29 سفر کو آپ ایک جنازہ پڑھا کے واپس تشریف لا رہے تھے، آپ کے سر میں درد اٹھا اور وہ شدت درد کی وجہ سے آپ بخار میں مبتلا ہوئے. 12 یا 13 دن آپ بیماری میں رہے اور پھر بالآخر اسی بیماری میں 12 ربیع الاول کو آپ دنیا سے انتقال فرما گئے. آخری بدھ کو نبی پاک کی بیماری شروع ہوتی ہے، انہوں نے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے آخری بدھ کو نبی پاک کو صحتیاب بنا دیا. اور آخری جو بدھ ہوتا ہے اس میں یہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں. 2 رکعت نماز پڑھو جی، کہ سورہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء نیچے تک کہتے 2 آیتیں پہلی رکعت میں. دوسری رکعت میں قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن سورہ بنی اسرائیل کی آخری 2 آیتیں کہتے یہ پڑھو جی. یہ نمازیں انہوں نے اپنی طرف سے نکالی. اور پھر شیرینیاں پکتی ہیں. مزدور کہیں کام کر رہے ہوں اپنے مالک سے چھٹی کا مطالبہ کرتے ہیں،
بعض علاقوں میں لوگ بیوی بچوں کو لے کر سیر پر نکل جاتے ہیں کہ نبی پاک آخری بدھ کو ٹھیک ہو گئے تھے، آپ نے غسل صحت فرمایا اور پھر آپ سیر کے لیے سبزہ پہ نکل گئے۔ اندازہ کرو، یہ ساری غلط باتیں ہیں میرے دوستو۔ بعض عورتیں بعض جگہوں میں اس آخری سفر کے آخری ایام میں جالوں کو صاف کیا جاتا ہے۔ یہ گھروں میں جو جالے ہوتے ہیں، اگر جی ان میں جنات ہیں تو جنات سفر جی بڑے اس تو پہلے جنات نہیں ہو۔ صفائی نصف ایمان ہے، سفر میں بھی صاف کرنے چاہیے، عام مہینوں میں بھی صاف کرنے چاہیے۔ بعض جگہوں میں جی بکسوں کو صندوقوں کو ڈنڈے مار کے ہوش ہوش کرتے نکلو یہاں سے جن، انہوں نے صندوق بکسے بھی جن وڑوے نے۔ بعض علاقوں میں مٹی کے جو برتن ہوتے ہیں ان کو توڑا جاتا کہ ان میں جنات ہیں۔ ڈنر سیٹ یا وہ چینی والا یا وہ شیشے والا سیٹ وہ نہیں توڑتے، ان میں جن نہیں جاتے، مٹی کے برتنوں میں جاتے ہیں، کیوں؟ سستے نا۔ یہ ساری توہم پرستیاں ہیں میرے دوستو۔ آج جب ہم لوگوں نے علماء کی مخالفت شروع کی ہے، دینداروں کی مخالفت شروع کی ہے، دین سے دور ہیں، دینداروں سے دور ہیں، علماء سے دور ہیں، خدا کی قسم ایسی طرح توہمات میں، خوف و ہراس میں، رسم و رواجات میں مبتلا ہوتے رہیں گے، کامیابی ہمیں نہیں مل سکتی۔ اور بھی کئی قسم کی توہم پرستیاں ہیں۔ اکھے جی کھبی اک پھڑک منجے تو کوئی مصیبت کوئی غم آنا ہونا ہے۔ ہاتھ کی ہتھیلی اگر خارج کرے کہ جی پیسے مل سن، کوا اگر دیوار پہ بول جائے تو کہتے جی مہمان آسی، الو اگر کسی گھر کے اوپر سے گزر جائے تو کہتے ہیں اس گھر میں اب فوتگی ہوگی جی۔ بھئی اللہ نے اگر کسی نے موت نہ ٹائم مقرر نہیں کیتا، الو نہ پیو بھی گزر ونجے بندہ نہیں مرنا۔ غلط عقائد اور نظریات ہیں۔ اور بعض جگہوں میں کہتے ہیں جی کہ منگل کے دن ناخن اور بالوں کو نہیں کٹوانا چاہیے، منگل کے دن عورتوں کو چاہیے کہ وہ گھر کے کپڑے بھی نہ دھوئے، کہ منگل نہ تیاڑا نعوذ باللہ منحوس ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس گھر میں کوئی نئی بہو آ جائے، بہو، اور اس گھر میں کوئی فوت ہو جائے تو کہتے ہیں ہماری بہو منحوس ہے، اس کی وجہ سے فلانا مر گیا جی، اس لیے موت نال اس نے کی تعلق ہے۔ بھائی وہ کو اللہ کو ڈاڑی ہے کہ آنے نال بندہ مار دیتا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ جو ہے اپنے ہاتھ بچوں کے ہاتھوں میں وہ دھاگے وغیرہ ڈالتے ہیں۔ میں نے کل ایک نوجوان کے دونوں ہاتھوں میں دیکھا، میں نے کہا شرم کرو یار، عورت بنتے ہو، شرم نہیں آتی؟ مرد بنو، چوڑیاں پہن لو، اس سے بہتر ہے۔ اگے جی بچہ نظر نہیں لگنی جی، اکے اس کو میں نے کہا یہ کیوں باندھا؟ کہتے جی یہ دم کیتے گئے۔ میں کہا خدا نے بندہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک، سب تو بڑا دم یہی ہے۔ خود نبی پاک نے فرمایا ہے سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونکو، پانی پہ دم کر کے پیو، اللہ شفا دے گا۔ ہم ان پیروں کے پاس، بے ایمانوں کے پاس، لٹیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، عزتیں بھی گنوا دیتے ہیں، مال بھی سارا لٹوا دیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ نہیں آتی؟ کئی بعض لوگوں کے ہاتھوں میں امام زامن باندھا ہوتا ہے، وہ دھاگا جیا کہ امام زاموں نے جیا کہ ساڑی حفاظت کرسی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا نہیں ہے، حفیظ تو وہ ذات ہے، وہ حفاظت نہ کرے، کوئی امام زامن جو ہے وہ حفاظت نہیں کر سکتا۔ اور بعض کہتے ہیں جی اگر بعض علاقوں میں یہ رواج بھی ہوتا ہے کہ بچے کے سر پر سارے بال آس پاس سے منڈوا دیے، ٹینڈ کرا دی، اور ایک چھوٹی سی چھوڑ دیا کہ جی فلانے بابے نے نایتا سا وال چھوڑے پہن جی۔ ہمارے گجرات میں شاہ دولت بابا کی قبر ہے، وہ دربار ہے،
وہاں یہ ظالم چھوٹے چھوٹے بچوں کو، دودھ پیتے بچوں کو لے جاتے ہیں، ان کے سروں پہ لوہے کے خول چھڑوا دیتے ہیں اور کہتے جی بابی نہ نائے نہ جی دیتا اللہ میں تو چھوڑنے بابی نے نائے تو پھر ان کے سر چھوٹے چھوٹے رہ جاتے ہیں۔ عموماً آپ نے گلی بازاروں میں دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے سر والے سبز کلر کے کپڑے پہن کے وہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارے توہم پرستیاں میرے دوستو۔ تو آنکھ کے پھڑکنے کے ساتھ، الو کے گزرنے کے ساتھ، کوے کے بولنے کے ساتھ، ہاتھ کے ہتھیلی پہ خارش آنے کے ساتھ، منگل کے دن کے ساتھ نحوست کا، فائدوں کا، نقصانات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نحوست کسی چیز میں نہیں ہے، اگر ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی، عورت میں، گھر میں یا سواری میں، لیکن ہے ہی نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی عورت کی نحوست کیا ہے؟ عورت بد کردار ہو، بد اخلاق ہو، لڑاکی ہو، بے دین ہو، یا شوہر کو پسند نہ ہو، یہ نحوست۔ گھر کی نحوست کیا ہے؟ گھر تنگ ہو، گزارا نہ ہوتا ہو، یا گھر میں سہولیات نہ ہو، یا اڑوس پڑوس اچھا نہ ہو۔ سواری کی نحوست کیا ہے؟ کہ سواری شریر ہو، باغی ہو، نقصان دینے والی ہو۔ جیسے مثلا گھوڑا کسی نے پالا ہے، اوپر بیٹھے تو وہ بھدک جائے تو سوار کو نیچے ہی گرائے گا، یا کسی کو سائیکل ہے ہر 2 دن پنچر ہونی ہے، یہ سواری نحوست ہے۔ لیکن نحوست نام کی کوئی چیز نہیں میرے دوستو۔ انسان کے اپنے اعمال منحوس ہیں۔ اعمال ٹھیک کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے اچھے ہوں گے، اعمال خراب ہوں گے، اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ آج نمازوں کا پتہ ہی نہیں ہے، پاکی ناپاکی کا پتہ ہی نہیں ہے، دینداری کا پتہ ہی نہیں ہے۔ علماء کی دینداروں کی مخالفت تو بڑی آتی ہے، دین نام کا پتہ نہیں ہے، اور پھر کہتے جی سفر ایسا ہو گیا، فلاں ایسا ہو گیا، فلاں ایسا ہو گیا۔ کہتے جی رات کو گھر میں جھاڑو دینے سے غریبی آتی ہے، نہیں جھاڑو دینا چاہیے۔ یہ بھی غلط عقیدہ اور نظریہ۔ ایمان سے بولو یہ باتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں؟ عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ کار سارا گندا پہ تو تسی دوئی تیارنا انتظار کر سو بھائی۔ اکھے جی رات کو کنگا نہیں کرنا چاہیے۔ عورت کو تو شریعت کا حکم ہے رات کو اپنے خامند کے لیے بنے سورے، زیب و زینت اختیار کرے۔ اب اگر رات کو کنگا اجازت دی تو اپنے خامند کے لیے کیسے بنے سورے گی؟ یہ بھی غلط عقیدہ اور نظریہ ہے۔ صفائی ہر وقت کر سکتے ہو، منگل کے دن میں کوئی نحوست نہیں، کپڑے دھو سکتے ہو۔ وہ کوئی بادشاہ تھا نا، تو اس نے اپنے غلام سے کہا تو منحوس ہے، تو میرے سامنے صبح صبح نہ آیا کر، تو جب صبح صبح میرے سامنے آتا ہے نا تیری وجہ سے میرے اوپر نحوست چھا جاتی ہے، سارے دن کے میرے کام ادھورے رہ جاتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سر۔ دوسرے دن کی صبح صبح کسی کام سے غلام کو جانا پڑا بادشاہ کے پاس۔ اب جو ہی بادشاہ کے پاس پہنچ جانا تو بادشاہ نے کہا ایسا لمبا پاؤں نا تو شامی تک اسے لتر مارو، شام تک اس کو جوتے مارو، اس کو میں نے کہا بھی تھا کہ صبح صبح میرے منہ نہ لگنا، تم منحوس ہو۔ اب شام تک اس بیچاروں کو خوب مار مار کے جب مار ختم ہوئی بادشاہ کے سامنے لایا گیا، بادشاہ نے کہا سنیو منحوس، پھر میرے سامنے نہیں آنا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان پاؤں تو ایک بات کروں؟ کہا کرو۔ کہا جی بادشاہ سلامت، معذرت کے ساتھ منحوس میں نہیں ہوں، منحوس تو آپ خود ہیں۔ اکھے وہ کیسے؟ اکھے صبح صبح میں نے آپ کا منہ دیکھا تو مجھے شام تک جوتے لگتے رہے، تم نے میرا منہ دیکھا تو تم تو صحیح سلامت رہے، تمہیں تو کوئی تکلیف نہیں ملی۔ منحوس تو تم ہو کہ تمہیں دیکھنے سے مجھے جوتے لگے، میں منحوس نہیں ہوں، مجھے دیکھنے سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اس نے کہا ٹھیک، اس غلام کو آزاد کیا اور اس نے عقیدہ اور نظریہ بنا لیا کہ نحوست نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو اس ماہ کے متعلق یہ جتنی بھی توہم پرستیاں ہیں یہ سب غلط ہیں۔ نہ چوری کو کوئی حقیقت ہے، نہ گھنگریوں کی کوئی حقیقت ہے، نہ ترتیزیوں کی کوئی حقیقت ہے، نہ پچ پیریوں کی کوئی حقیقت ہے۔ میں ہر سال کہتا ہوں یہ جتنے بھی مجمع میں سفید ریش بیٹھے ہیں 60 70 80 سال والے، خدا کے لیے کوئی بندہ اٹھ کے بتائے جی کہ میں نے کچھ جن لوڑا لنگڑا دیکھا ہے، میں نے کچھ پچ پیری دیکھی ہے،
اپنے آبا و اجداد سے کوئی بات سنی ہو؟ یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں، اپنی طرف سے قصے کہانیاں بنی ہوئی ہیں، لوگوں کے عقائد اور نظریات غلط کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، خدا را اتنے گئے گزرے مت بنو، اپنا کوئی عقیدہ بناؤ، اپنا کوئی نظریہ بناؤ، عقیدے پہ مٹ نہ جانو میرے دوستو، چھوڑ دو ان غلط باتوں کو۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، اگر فلانے انجاک ہے جی، فلانے انجاک ہے جی۔ قرآن حدیث تمہارے پاس موجود ہے، صحابہ کے آثار تمہارے پاس موجود ہے، ان کی طرف رجوع کرو، علماء کی طرف رجوع کرو، خدا را اپنا بھی دین سیکھنے کی کوشش کرو، اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی کوشش کرو، وگرنہ دنیا سے چلے جائیں گے، پیچھے سارے بے دین ہوں گے، خدا کی قسم خود بھی ڈوب جائیں گے، دوسروں کو بھی ساتھ ڈبو لیں گے۔ دینداروں سے محبت سیکھو، دین کے قریب آنا سیکھو، علماء کے قریب آنا سیکھو، اپنے عقائد اور نظریات بناؤ خدا کے لیے، ان کچی باتوں میں نہ پڑو۔ سفر کے ساتھ بھلائیوں کا، آفتوں کا، مصیبتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی بندہ گھنگنیاں نہ بنائے، کوئی بندہ چوری نہ بنائے، کوئی بندہ نہ ڈرے رات کو 12 بجے پہ پھرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ کوئی دھاگا واگا اپنے بچوں کے ہاتھ میں مت ڈالو خدا کے لیے۔ میں تمہاری منت کرتا ہوں، اپنے بچوں کے عقائد مت خراب کرو۔ تم اپنے بچوں کو بتاؤ گے جی کہ یہ دھاگا باندھو، یہ دم شدہ ہے، وہ قرآن کی طرف آئے گا؟ کوئی بچہ کسی دکھ بیماری کا شکوہ کرے، اس سے کہو سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکو اپنے اوپر، پانی پر دم کر کے پیو، اللہ تمہیں شفا دے گا۔ خود اپنے بچوں کے عقائد و نظریات کیوں بگاڑتے ہو میرے دوستو؟ چھوڑ دو ان غلط رسومات، ان غلط باتوں کو، جو کرتے ہیں ان کو کرنے دو، اپنے عقائد درست کرو۔ عقیدہ درست ہے تو کامیابی ہے، عقیدہ غلط ہے جو مرضی کر لو ناکامی ہو جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔